فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدنی فہما. حمد و ثناء اور تعریف و توصیف رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے واسطے خاص ہے جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں رحمت مجسم سرور کونین امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و طہر پر رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. حضرات گرامی قدر، رمضان اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نچھاور کرتا ہوا تیزی سے اپنی تکمیل کی جانب گامزن ہے. یقیناً جہاں ہم رمضان میں روزے میں سحری افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کلام اللہ کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ کتاب اللہ کے اندر بہت سے مقامات ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زمین پر رائے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر اتار دیا. یعنی وہ اولو العزم صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جنہوں نے زمین پر اپنی کسی رائے کا اظہار کیا، زمین پر اپنی کسی خواہش کا اظہار کیا، زمین پر کوئی اپنی تجویز پیش کی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قبل اس کے کہ میں اپنا موضوع شروع کروں، میں آپ کے سامنے اجمالی طور پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کا مختصراً تعارف رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، جب ہم اپنے بیٹے کے لیے، اپنے برخوردار کے لیے اس کی اہلیہ کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم پوری چھان پھٹک کرتے ہیں، اس کو ہم نے اپنی بہو بنانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت تھے، جن لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اللہ کے نبی کے اہل بیت بنے، وہ سلیکشن اللہ رب العالمین کی تھی. وہ کسی کی سلیکشن نہیں تھی، وہ اللہ رب العالمین کی سلیکشن تھی. اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ کسی صحابی کی ذاتی سلیکشن نہیں تھی کہ وہ اللہ کے نبی کا صحابی بن جائے، اور نہ یہ کوئی ڈپلوما تھا، نہ یہ کوئی کورس تھا کہ بندہ فلاں کورس کرے تو اس کے بعد بندہ صحابی کے رتبے پر فائز ہو جائے گا. تو حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل گروہ اور سب سے افضل جماعت ہے.
اور اللہ کے نبی کے صحابہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی صحبت کے لیے چنا، اور کلام الہی کے براہ راست صحابہ مخاطب بنے۔ سفر و حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سفر رہے، اور شریعت اور صاحب شریعت کے رنگ میں ایسے رنگ گئے کہ مزاج شریعت ان کی طبیعت بن گئی۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ان کا بول چال، غرض ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت کی عملی تفسیر بن گیا، اور روح شریعت ان کی طبیعتوں میں ایسے موجزن ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے افکار و خیالات کو کتاب اللہ بنا کر نازل کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے جب پورے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، چیک کیا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے انہیں اپنا حبیب بنا لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد عباد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے دل کے بعد دوبارہ لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل سب سے بہتر معلوم ہوئے، فجعلہم وزراء نبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کا صحابی بنا دیا، نبی کا ساتھی، وزیر اور مشیر بنا دیا۔ اب آپ دیکھیں بدر اور احد کے شہیدوں کا حال پڑھے نا، اللہ کے نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھے نا، کہ وہ کیسے عظیم المرتبت لوگ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا تن من وار دیا، اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنا وطن قربان کر دیا، اور یہ صحابہ ہی تھے جو سب سے پہلے درسگاہ نبوی کے طالب علم بنے۔ اللہ کے نبی ان کے معلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، اور آپ صحابہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر صحابی کی خواہش ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو اور میں اس کو بجا لاؤں، آپ کا کوئی آرڈر ہو اور میں اس کے لیے سر تسلیم خم کروں۔ اور اس کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مسیلمہ کذاب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید انصاری کا انتخاب کیا۔ حبیب بن زید انصاری کے گھر پیغام پہنچا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے ہیں، اور انصار کو بتایا کہ پتہ ہے حبیب کو کیا ڈیوٹی لگانی ہے، تو کہا کہ اللہ کے نبی نے حبیب کو اپنا سفیر بنا کر بھیجنا ہے۔ ہمارے ہاں جب کسی وزیر کو وزارت کا قلمدان ملتا ہے، وہ جب اپنے علاقے میں آتا ہے تو لوگ اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ جب سیدنا حبیب بن زید کی اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر، نبوت کے سفیر بن کر جائیں گے، تو انصار میں ایسے جشن کا سماں تھا، سارے انصار صدقے باری جا رہے تھے اور حبیب بن زید کی قسمت پر رش کر رہے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت، فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے جو کوئی پیروی کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی پیروی کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جب تک اللہ کے نبی کے صحابہ زندہ رہے فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے، فتنہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھاتا فتنے کی سرکوبی کر دیتے۔ فرمایا اولئک اصحاب محمد، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کی افضل ترین لوگ تھے، ابرہا قلوبا، پاکیزہ دل والے، اعمقہا علما، گہرے علم والے، اقلہا تکلفا، بہت کم تکلف کرنے والے، اختارہم اللہ لصحبۃ نبی، اللہ نے انہیں اپنے نبی کا ساتھی بنایا، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اللہ نے ان کو دین کی اقامت کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، لوگو صحابہ کی فضیلت کو پہچانو، صحابہ کی افضلیت کو سمجھو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلو، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ،
اور صحابہ کی سیرت اور کردار کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اور اپنی اولادوں کو ان کے بارے میں بتاؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کسی کے متعلق نازل ہونا یہی بہت بڑا اعزاز ہے، اور کسی کے کہنے پر نازل ہونا یہ اس سے بڑا اعزاز ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک میں 18 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر کی رائے پر نازل ہوئے۔ حضرت عمر نے زمین پر یہ رائے دی، اللہ نے اس کو قرآن بنا کر اتار دیا۔ ان میں سے 3 آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب مقام ابراہیم جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل کرتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز ادا کی جائے۔ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے گھر گئے، آپ کی بیویوں کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی بیویوں کو کہوں کہ یہ پردہ کیا کریں۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ کبھی کوئی بندہ آتا ہے، کبھی کوئی بندہ آتا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، تو یہ آپ کی بیویاں ہیں، یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی پاک دامنی اور ان کی عفت اور عظمت کے حوالے سے کون بات کر رہے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ رائے تھی، ادھر اللہ نے قرآن بنا کر اتار دیا، اور اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آیات حجاب نازل ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور پھر جب بدر کے قیدیوں کو سزا دینے کی باری آئی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو رائے تھی وہ کیا تھی؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ جو بدر میں قیدی بنے ہیں یہ جس جس کے رشتہ دار ہیں ان کو اس کے سپرد کیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ ان کو قتل کرو۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرم طبیعت تھی، آپ نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ نے سیدنا عمر کی موافقت پہ قرآن اتار دیا، اور کیا فرمایا ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض۔ اور کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی ایسے کرے، لیکن اب چونکہ نبی نے کر لیا ہے، اصل ان کی سزا یہی تھی، اصل ان کی سزا یہی تھی کہ ان کو قتل کیا جاتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقت میں 18 مقامات پر قرآن پاک نازل ہوا۔ یہ موضوع آپ کے سامنے کیوں بیان کیا کہ ہم نے بھی رمضان میں 2 3 4 5 قرآن پاک تو مکمل کیے ہیں، کوئی ایک دفعہ میں قرآن پاک کی اس انداز میں پڑھوں کہ میں غور کروں، میں سوچوں کہ یار میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے اس کے ایک حرف کی 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ عظیم المرتبت لوگ جن کی زبان پر کوئی بات نکلی اور اللہ نے ان کو قرآن بنا دیا، وہ کیسے عظیم المرتبت؟ آئیے ایک اور صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ سعد بن معاذ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اور جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ کی جنازے کے اوپر اللہ کا عرش جھوم اٹھا، فرشتے ایسے لپکے، ہر فرشتہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کندھا دینا ہے، میں نے کندھا دینا ہے۔ اور سیدنا یہ غزوہ خندق کے موقع پر جب بنو قریظہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کر دی، اور پھر اللہ کے نبی نے خندق کے بعد بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھا، اور جب بنو قریظہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے سپرد اپنے آپ کو کرنے کا ارادہ بنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ فیصلہ کرے گا تمہارا، سعد بن معاذ تمہارا فیصلہ کرے گا۔ سیدنا سعد بن معاذ کے تیر لگا ہوا تھا، اور سیدنا سعد بن معاذ وہ شخص ہیں جن کا مسجد نبوی میں خیمہ لگا ہوا تھا۔ سیدنا سعد بن معاذ کے لیے خچر یا گدھا یا گھوڑا بھیجا گیا، اس کے اوپر بیٹھ کر وہ آئے، تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا قوموا لسیدکم، یہ تمہارا سردار ہے، اس کو آگے بڑھ کر ملو۔ تو پوچھا سعد تمہاری کیا رائے ہے، ان یہودیوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے وہ بندے جو ہمارے مقابلے میں آئے ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو قیدی کر لیا جائے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد قضیت بحکم اللہ تعالی، سعد تو نے تو اللہ کے فیصلے کے مطابق اپنا فیصلہ کر دیا۔ فوراً وہی نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ایک فریق کو قتل کر دیا جائے اور ایک فریق کو قیدی بنا دیا جائے۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی زبان پر جو فیصلہ جاری ہوا اللہ نے اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اور تیسرے نمبر پر سیدنا زید بن حارثہ ہے۔ کون ہے سیدنا زید بن حارثہ؟ یہ سیدنا اسامہ کے والد، اسامہ بن زید کے والد سیدنا زید جو غلام تھے، جو بکتے بکاتے بارگاہ رسالت میں آئے تھے، جن کو اللہ کے نبی نے اپنا منہ بولنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اور زید بن حارثہ وہ ہے، سیدنا زید بن حارثہ وہ شخص ہیں کہ ان کے چچا اور ان کے والد ان کو پیچھے سے لینے کے لیے آئے اور وہ ساتھ اپنے پیسے لے کر آئے۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ ہمارا بیٹا کس کے پاس ہے؟ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹا ہے، وہ بکتا بکاتا غلام آپ کے پاس آیا ہے، ہم اس کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس کی کتنی قیمت طلب کریں؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، اس کو واپس لے جانے کے لیے آئے، آپ اس کو چھوڑ دیں؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تو زید جاتا ہے تو اس کو لے جاؤ۔ ایسے بھی کوئی محبت کا جادو جگاتا ہے؟ وہ کیا کہا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، سر ان کا بھی دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا ہے تو لے جا۔ وہ بڑے حیران ہو، کہتے جی کوئی ساڈا تہاڈا مذاق تے نہیں، ہمارا پتر ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی ماں رو رو کے نبینی ہو چکی ہے، اس کو ہم بتائیں گے تو ہمارے ساتھ چلا جائے گا، ہم کہا لے جاؤ۔ وہ سیدنا زید کے پاس ان کے والد ان کے چچا گئے، ان کو کہا زید تمہاری والدہ تمہیں بڑا یاد کرتی ہے۔ کون ہے جس کو والدہ سے محبت نہ ہو؟ کون ہے جس کو اپنے والد سے محبت نہ ہو، اپنے وطن کی مٹی سے محبت نہ ہو؟ آؤ زید ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو سیدنا زید آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا عزت اور احترام اپنی جگہ پر، لیکن میں رسول اللہ کا در چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو تم؟ میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا ابا جی آپ کی محبت اور شفقت اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو محبت اور شفقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، میں تو آپ نے جیسے مجھے خرید لیا ہے، میں نے نہیں جانا۔ سیدنا زید کو اللہ کے نبی نے اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا، اور لوگوں نے سیدنا زید کو زید بن محمد پکارنا شروع کر دیا۔ اب سیدنا زید کے ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی پھپھوزاد بہن زینب بنت جہش کا نکاح کر دیا۔ اب سیدہ زینب جو تھی وہ تو قبیلہ قریش کی سردار عورت تھی، اور زید جو تھے وہ باہر کیا اس زمانے کے سٹیٹس کے اعتبار سے غلام تھے۔ اب ان کی آپس میں موافقت نہیں ہو سکی، نباہ نہیں ہو سکا، طبیعتیں مل نہیں سکی۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور زینب کا نباہ نہیں ہو رہا، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے کوئی گل نہیں، گزارا کرو گزارا کرو۔ لیکن سیدنا زید یہ دل والی بات اللہ کے نبی کو بتاتے تو وہاں قریش میں اور مکہ میں رسم کیا تھی کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے وہ بھی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہے، تو اس رسم کا خاتمہ بھی کرنا تھا۔ تو اللہ نے پہلے تو قرآن اتارا، فرمایا یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم۔ پہلے تو یہ قرآن اتارا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے، اور ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارا جائے۔ تو ایک تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، اور دوسرا یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا زید کی اس دلی خواہش پر جو بار بار وہ کہتے تھے
اور اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ ذکر کیے، فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، تم اپنے دل میں چھپاتے تھے کہ تمہارا گزارا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنا کر اتار دیا۔ یعنی کیا کمال ہے کہ زید کا اگر پیچھے سے بیک گراؤنڈ دیکھا جائے وہ تو بکتے ہوئے غلام تھے، لیکن جب بارگاہ رسالت میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہوئے، تو اللہ نے ان کے دل کی خواہش کو ان کی زبان پر لا کر اس کو قرآن بنا دیا، اور پھر سیدنا زید نے سیدہ زینب کو طلاق دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے۔ آپ کی بیوی صدیقہ کائنات سیدہ صدیقہ طاہرہ طیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لیے نکلتے آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے کہ کس نے ساتھ جانا ہے، جس کا قرعہ نکل آتا اس کو ساتھ لے کر جاتے۔ تو جب اللہ کے نبی غزوہ بنو مستلق کے لیے روانہ ہوئے تو قرعہ ڈالا تو سیدہ عائشہ کے نام قرعہ نکلا۔ سیدہ عائشہ کو اس وقت نوخیز لڑکی تھی، نو عمر تھی، وزن بھی ان کا زیادہ نہیں تھا، تو ان کو لے جانے کے لیے اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھا جاتا تھا اور اس کے اوپر ایک ڈولی نما ایک ہودج رکھا جاتا تھا، اس میں بٹھایا جاتا اور 4 بندے اٹھاتے، 2 بانس ادھر ہوتے 2 آگے ہوتے، اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیتے۔ تو جب وہاں سے واپس آ رہا تھا وہ قافلہ غزوہ بن مستلق سے، تو مدینہ سے کچھ 1-2 منزلیں پیچھے رات کو پڑاؤ کیا، وہ آپ کی جو ہودج تھا، وہ جو ڈولی تھی، وہ اونٹ سے اتار دی گئی۔ تو سیدہ عائشہ قضائے حاجت کے لیے وہاں سے نکلی اور لشکر کو کراس کرتے ہوئے قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ ان کے گلے میں جو ہار تھا وہ وہاں پر گر گیا، وہ اپنے ہار کو ٹٹولنے میں ڈھونڈنے میں ان کو کچھ ٹائم لگ گیا، اور قافلے والوں نے پیچھے سے کوچ کر لیا، اور وہ جو بندے آپ کی ڈولی اٹھاتے تھے انہوں نے اٹھایا تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ اندر ہے، انہوں نے وہ اوپر رکھا اور قافلہ چلا گیا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئی، ہار ڈھونڈتی رہی، ان کو تغیر ہوگی، جب وہاں پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا، بڑی کبیدہ خاطر ہوئی۔ خیر وہ وہاں پر ہی بیٹھ گئی۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ جب قافلہ گزر جاتا تو پیچھے ایک اور کورنگ پارٹی آتی جو قافلے کا گرا پڑا سامان اٹھاتے، تو سیدہ عائشہ وہاں پر بیٹھی اور بیٹھی سو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی وہ آئے، سیدنا زکوان، اور بھی ان کا 2-3 نام ان کے لیے جاتے، تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے، اس وقت آیات حجاب نازل نہیں ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا یہ تو ام المومنین سیدہ عائشہ ہے، تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو سیدہ عائشہ کہتی میں نے صرف یہی سنا ان کے منہ سے، نہ انہوں نے اور کوئی بات کی نہ میں نے کوئی اور بات کی، انہوں نے اپنا اونٹ اس کی اگلی ٹانگیں نیچے کر کے اونٹ نیچے بٹھا دیا، اور میں اونٹ پر سوار ہو گئی، اور دوپہر کے وقت ہم نے مدینہ کے قریب جا کر قافلے کو جوائن کر لیا۔ تو کہتی کہ میں جب قافلے کے ساتھ پہنچی، قافلے میں پہنچی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو منافقین جو ہر وقت اس ٹو میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کے بارے میں، آپ کی عفت و عظمت کے بارے میں کوئی بات کی جائے، انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ عائشہ پیچھے کیوں رہ گئی تھی، کیا مسئلہ تھا، کوئی چکر تھا، کوئی فلاں تھا، جیسے جن لوگوں کے منہ میں باتیں آئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں پھر جنہوں نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوئے، یہ بد نصیبی اور یہ کارک جن کے منہ پر ملی جانی تھی ان پہ ملی گئی۔ سیدہ عائشہ اپنے گھر چلی گئی، مدینے میں باتیں ہونی شروع ہو گئی، سیدہ عائشہ بیمار پڑ گئی، 1 مہینہ بیمار رہی۔ کہتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد ایک دفعہ میں قضائے حاجت کے لیے جانے لگی باہر، تو میرے ساتھ جو خاتون تھی وہ ام مستہ تھی، اور مستہ کون تھے؟ مستہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے باتیں کی تھی۔ تو کہتے جب ہم قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس
نکلے تو مستہ کا جو چادر کا کپڑا تھا ان کے پاؤں میں پھنسا، وہ نیچے گر گئی، اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ مستہ ذلیل و رسوا ہو، مستہ برباد ہو۔ تو سیدہ عائشہ کہتی میں نے کہا تم مستہ کو برا بھلا کیوں کہہ رہی ہو، وہ تو بدری صحابی ہے۔ تو کہا تجھے پتہ نہیں ہے مستہ نے تمہارے بارے میں کیا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے؟ کہا کیا کیا ہوا؟ انہوں نے جو بات بتائی تو سیدہ عائشہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ جب گھر آئیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، وہاں جا کر پوچھتی ہوں کہ یہ کیا میرے بارے میں باتیں ہو رہی۔ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کی کہ میں اپنے اماں ابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ جب اپنے گھر گئی تو اپنی والدہ کو کہا کہ اس طرح میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تیرے بارے میں لوگ باتیں ہی کریں گے، منافقین کو تو موقع چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ کہتے میں نے کہا نہیں بات کوئی اور ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بات پوچھتے کہ کیا خیال ہے، کس طرح لوگوں نے باتیں کی۔ سیدنا علی سے پوچھا، سیدنا اسامہ سے پوچھا، اسامہ بن زید سے پوچھا، سیدنا زید سے پوچھا، سیدہ بریرہ سے پوچھا، اور بہت سارے لوگوں سے پوچھا۔ تو بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے تو ان کی والدہ اور والد سیدنا ابوبکر کو بلایا اور خطبہ پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کہا عائشہ تیرے بارے میں یہ بات اس طرح کی بات میں نے سنی ہے، تو بتا تیرا کیا خیال ہے، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تیری پاک دامنی کی گواہی دے گا، اگر بحثیت انسان تجھ سے غلطی ہوئی ہے تو بتا، اللہ سے دعا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ سیدہ عائشہ اپنے ابا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں ابا جی دسو۔ اللہ اکبر، بحثیت باپ سیدنا ابو بکر کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ ان کی بیٹی کے بارے میں کوئی بندہ ایسی بات کرے۔ تو کہنے لگے بیٹا میں کیا بتاؤں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اپنی اماں جان کو کہنے لگے اماں جان آپ بتائیں۔ ان کی امی کہتی میرے پاس بیٹا کوئی الفاظ نہیں، میں کیا بتاؤں۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میں عمر کے لحاظ سے تو چھوٹی تھی، میں نے تھوڑا ہی قرآن پڑھا ہوا تھا، زیادہ قرآن نہیں پڑھا تھا، تو میں نے اپنی امی ابو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جتنی باتیں اور پروپیگنڈا آپ نے سن رکھا ہے میرے بارے میں، اب اگر میں کہوں بھی کہ میں بری ذمہ ہوں تو تم مانو گے نہیں، کیونکہ لوگوں نے باتیں اتنی کر دی ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں نے کیا ہے تو تم مان لو گے، لہذا میں کوئی بات نہیں کرتی ہوں، میں وہی بات کروں گی جو سیدنا یوسف کے بابا سیدنا یعقوب نے کی تھی۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر کرتی ہوں اور اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں، جو لوگوں نے میرے بارے میں باتیں کی ہیں میرا اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور کہتی ہیں میں نے یہ بات کی اور میں خاموش ہو کر میں چارپائی کے اوپر لیٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہمارے گھر، کوئی بندہ نہ باہر سے آیا نہ کوئی اٹھ کر گیا، تو اللہ کے نبی پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ حضور کو کوئی خواب آ جائے گا، خواب میں میری برات کا اعلان ہو جائے گا، یا کوئی اشارہ کنایا مل جائے گا، یا حضور کے دل میں میرے بارے میں بات ڈال دی جائے گی۔ تو کہتی میں نے دیکھا حضور، سردی کا موسم تھا، اللہ کے نبی کے چہرے سے پسینہ نازل ہونا شروع ہو گیا، جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ پسینہ طاری ہوتا تھا۔ کہتے جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ، اللہ کے نبی کے چہرے پر تبسم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک ہو، اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ تو کہتے میری امی جان نے مجھے کہا عائشہ آگے بڑھ، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کر، تیری برات کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کروں گی جس اللہ نے میری برات کا اعلان کیا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ میں نے سوچا ہی نہیں ہوا تھا کہ میرا اللہ میری برات کے بارے میں قرآن کی 10 آیتیں، سورۃ النور کی 10 آیتیں نازل کر دے گا، 10 آیتیں نازل کر دے گا۔ میرے عزیزو، آج ہماری عائشہ کو بارے میں قرآن نازل نہیں ہونا، لوگوں نے تو نبی کی بیوی کو نہیں چھوڑا تہمت اور بہتان لگانے کے حوالے سے،
آج تو فتنے کا دور ہے، خبریں پھیلتی ہیں، قرآن میری اور آپ کی کردار سازی کرتا ہے کہ دیکھو تم نے ڈٹے رہنا ہے، تم نے سچوں کا ساتھ دینا ہے، تم نے سچائی کا ساتھ دینا ہے، ایسے سنی سنائی باتیں، ایسے خبروں کو وائرل نہیں کرنا۔ 10 آیتیں ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کی برات میں 10 آیتیں نازل ہوئی۔ تو سیدہ عائشہ تیری عظمت پر قربان، ام المومنین کہتی ہے یہ میرے لیے سب سے خوشی کا دن تھا کہ میرے بارے میں 10 آیتیں نازل ہوئی اور وہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے۔ بس آپ سے یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے قرآن کو اس اینگل سے پڑھا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ سورۃ نور کو میں اور آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ اور یہاں ایک اور واقعہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ان تہمت لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ بھی شامل تھے نا، اور مصطح بن اساسہ کون تھے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار تھے۔ ہر مہینے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہیں راشن بھی دیتے تھے۔ بڑی تکلیف ہوئی، بیٹیوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور بیٹیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹھنڈی ہوا جاری کرے۔ جب ہمارے ہاں عید کا تہوار آتا ہے، ہمارے ہاں رواج ہے بیٹیوں کو عیدیں دینے جانے کا، جاتے بھی ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہر باپ کو یہ وسعت اور طاقت دے کہ وہ رواج کے مطابق اپنی بیٹیوں کو عید کی خوشیوں میں شگن کرے اور ان کی خوشی پوری کرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا مصطح تو تے ساڈا نمک کھادا سی، یار تینوں تے نہیں چاہیے سی اس طرح۔ قسم اٹھائی، کہا آج کے بعد میں تجھ پر ایک پائی خرچ نہیں کروں گا۔ تو قرآن تو پھر کردار سازی کرتا ہے نا، تو قرآن نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جو وسعت والے اور طاقت والے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، ان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ قرابت داروں سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت لے کر اپنے بابا ابو بکر کے پاس گئی اور کہنے لگی پاپا جی آپ سیدنا مصطح کو جو پہلے خرچہ دیتے تھے وہ جاری کر دیں۔ کہا کیوں؟ فرمایا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ کہا کرتا ہوں۔ تو فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں، درگزر کریں، جان دو ان کو، تو لنگ جا ساڈی خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ یہ بڑے جگرے کی بات ہے۔ کوئی ہماری بیٹی کے بارے میں بات کرے ہم اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ عظمت ہے اور یہ قرآن پاک کا سبق ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قسم کا کفارہ دیا، پہلے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور پھر مصطح کو بلا کر کہا مصطح جتنا تمہیں پہلے دیتا تھا اس سے ڈبل دوں گا اور کبھی کمی نہیں کروں گا۔ بس اوقات ایسے ہو جاتی، فیملی میں برادری میں رنجش ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں لوگوں کی چلاکیوں کا پتہ نہیں چلتا، پتہ ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے سازشی کون ہے، وہ سارے کریکٹر سامنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کا درس یہ ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی چھوڑنے والوں نے تو اپنے سگے بھائی سیدنا یوسف کو نہیں چھوڑا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ سیدنا یوسف کے بھائی جب مصر میں سیدنا یوسف کے سامنے سیدنا بنیامین کے بورے سے وہ برتن نکلا تو کیا کہا انہوں نے؟ یہ بنیامین ہی چور نہیں ہے، ان یسرق فقد سرق خلہ من قبل، اس کا ایک بھائی بھی چور تھا، اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ تو سیدنا یوسف کو تو پتا تھا کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهَا وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، سیدنا یوسف پی گئے دل ہی دل میں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے اپنے سکے دوست ملازم رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ مجھے گولی کرا رہا ہے، یہ 2 نمبر بات کر رہا ہے، پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر جگرا کرنا اچھا چل کوئی گل چل کوئی بات نہیں۔ وہ ہر دفعہ ہی موٹر سائیکل پنچر تھوڑی ہوتا ہے، ہر دفعہ ہی بندہ ٹریفک پہ لیٹ تھوڑی، وہ سیدھا کہہ رہا تھا وہ بہن موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، اچھا وہ بہن بڑا یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن پھر جگر بڑا کرنا، چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا اور کہنا کوئی بات نہیں۔ تو سیدنا یوسف کے بھائی سیدنا یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیامین چور نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس کا ایک بھائی چور تھا۔ تو سیدنا یوسف نے جگرا بڑا کر کے اس کو اپنے دل میں چھپا لیا، اور یہ قرآن کا سبق ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے جو میں نے پچھلے جمعے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن
کس طرح لوگوں کے بارے میں نازل ہوا. اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ. ہائے ہائے طلحہ تیرے نصیبے پر قربان جائے. طلحہ ایسے چلتے اور طلحہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ھذا ممن قضاہ ونبہ، یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا. اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے یہ طلحہ کی شان ہے، یہ طلحہ کی خوبی ہے، یہ طلحہ کی خصوصیت ہے. طلحہ کا بازو جو تھا اس کی ہڈی نظر آتی تھی، گوشت نہیں تھا. مدینہ کے بچے پوچھتے چاچا طلحہ یہ آپ کے بازو کا گوشت کہاں چلا گیا؟ تو سیدنا طلحہ سناتے اللہ اکبر. سیدنا طلحہ کہتے یہ اس وقت کی بات ہے جب احد کا میدان گرم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا. میں نے ایسے کر کے اپنا بازو آگے کر دیا، تیر آیا میرے گوشت پہ لگا، میری بوٹی نیچے گر گئی، پھر تیر آتا میں اپنے بازو پہ روکتا، حتیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی کا دفاع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، میرے بازو سے بوٹیاں اتر کر نیچے گر گئیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا گوشت قربان ہو گیا. تو طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں قرآن کیا نازل ہوا؟ سورۃ الاحزاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کچھ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ کیا ہوا پورا کر دیا. یہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ہے، یہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ ہے. اے ایمان والو، یہ گزرتا ہوا رمضان مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ پورا کیا، ہم نے پیغمبر کا زمانہ نہیں دیکھا، ہم نے وحی کو اترتے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی قسم چشم تصور میں یہ خیال کریں کہ ہم اسی قافلے کا حصہ ہیں. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اسی تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے ہیں، ہم اسی لشکر کے پیچھے رہ جانے والے مسافر ہیں. اور ہم یہ آرزو کرتے ہیں، ہم یہ تمنا کرتے ہیں، ہم یہ خواہش کرتے ہیں، ہماری یہ حسرت ہے کہ میرے مالک کل قیامت کا دن ہو، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر، آپ کے حوض کوثر پر جام کوثر پینے کی سعادت سے بہرور فرما دے. اور ہم نے رمضان میں بڑی دعائیں کی ہیں. آئیے ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ، وہ بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے، وہ بھی تمنا کرتا ہے، اللہ اس کی تمنا کو قرآن بنا کر اتار دیتے ہیں. سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے، اکثر بارگاہ رسالت میں ایویں آتے رہتے، ایویں بغیر کسی کام کے، ایویں آ کر بیٹھ جانا، آپ کو دیکھنا اور چلے جانا. ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان کیا مسئلہ ہے، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. کیا عظیم لوگ تھے جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو پتہ چلتا تھا کہ طبیعت ہی ٹھیک نہیں. اللہ اکبر. تو کہنے لگے حضور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بس ایک تھوڑی سی پریشانی ہے. کہا کیا پریشانی؟ سنیے توجہ سے، رمضان گزر رہا ہے، آج کے اس جمعے میں اور آپ اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں جو سیدنا ثوبان نے دعا کی. سیدنا ثوبان کہتے ہیں حضور مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اداس ہوتا ہوں نا، جب میری طبیعت بے قرار ہوتی ہے، آج ہم جب بھی روزہ مبارک پر جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، تو کتنی طبیعت کو بشاشت ملتی ہے، کتنا سکون اور قرار ملتا ہے. ہم نے تو صرف مدینہ دیکھا ہے، اور جنہوں نے مدینے والے کو دیکھا، ہاں جی، جنہوں نے مدینے والے کو دیکھا اور مدینے والے نے جن کے بارے میں کہا تمہارے چہرے سے لگتا ہے تمہیں کوئی پریشانی ہے، اور جن کو مدینے والے نے گلے سے لگایا. سیدنا ثوبان کہتے ہیں حضور مجھے جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے نا، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، میں آپ کو دیکھتا ہوں نا، میں چنگا بھلا ہو جاتا ہوں، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں، سارے دکھ بھاگ جاتے ہیں. تو فرمایا یار ثوبان یہ کون سی بات ہے، جب تمہارا جی چاہے آ جایا کرو، میرے گھر کے باہر کوئی چوکی دار ہی نہیں ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. سنیے گا سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں دل میں سوچتا ہوں، میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آپ تو جنتوں کے وارث ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے، میں بھی اس دنیا سے جاؤں گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی بڑی شاندار جنت دے گا، اور میں اگر اللہ کی رحمت اور توفیق سے جنت میں چلا گیا تو میں کہیں نیچے والی جنت میں ہوں گا. تو جنت میں جا کر اگر میں آپ کو نہ دیکھ سکا تو میرا تو جنت میں دل ہی نہیں لگنا.
تو ایسی جنت کو میں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ امیجن کریں اللہ کے نبی کے صحابہ، ایویں تو اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوان کے سرٹیفکیٹ نہیں دیے. صحابی کی فرمائش دیکھیں، آرزو دیکھیں، تمنا دیکھیں، حسرت دیکھیں، خواہش دیکھیں، اندر سے آرزو دیکھیں. کہتا ہے یا رسول اللہ جنت بھی چاہتا ہوں اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ بھی چاہتا ہوں. اللہ کے نبی لحظہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے. اللہ نے جبریل کو کہا جاؤ جبریل بھاگم بھاگ، میرے نبی کا پروانہ مچل رہا ہے، اس کی محبت سچی ہے، وہ سچا اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، قرآن لے جاؤ. قرآن اتار دیا. سیدنا صوبان کی تڑپ پر، سیدنا صوبان کی خواہش پر، سیدنا صوبان کی آرزو پر قرآن اتار دیا. اور کیا قرآن اتارا؟ پڑھیے گا سورہ نساء آیت نمبر 69 اور پڑھیے گا، سوچئے گا، سنیے گا. میں کہتا ہوں صوبان تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں. یہ مسئلہ تو آپ اکیلے کا تھا، لیکن اللہ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کر دیا. ہمارے دل میں بھی آرزو تو تھی، کاش ہم نے بھی حضور کا زمانہ دیکھا ہوتا، کاش ہم بھی حضور کے پاس جاتے، ہم بھی اپنا دکھڑا حضور کے پاس رکھتے، ہم بھی اپنا شکوہ حضور کے پاس کرتے، حضور ہمارے لیے بھی دعا کرتے. لیکن رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ ہم نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، لیکن صوبان کے لیے جو قرآن اترا اس میں ہمارا بھی ذکر ہو گیا. جبریل قرآن لے کر آ گئے صوبان کے دل کی خواہش پر. یہ ہوتی ہیں عزتیں اور یہ ہوتی ہیں عظمتیں. قرآن کیا نازل ہوا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ اسے قیامت والے دن نبیوں کا ساتھ عطا کرے گا، صدیقین کا ساتھ عطا کرے گا، شہداء کا ساتھ عطا کرے گا، صالحین کا ساتھ عطا کرے گا. تو صوبان کی خواہش پر اب سیدنا صوبان کہتے ہیں وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا کہ اللہ نے میرے بارے میں قرآن اتار دیا. تو ہم نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا. تو آئیے جہاں ہم نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کرتا. اپنی تمنا بنائیے، اپنی آرزو بنائیے، اپنی خواہش بنائیے کہ اے میرے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی جنت عطا کرے اور جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.